اپنے ہسبینڈ کو صرف یہ 3 چیزیں دے دیں، وہ کبھی باہر دوسری عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ اپنے رشتے میں فل ایفرٹ دے رہی ہیں، پھر بھی بدلے میں وہ محبت نہیں مل رہی؟ آج میں آپ کو ایسے 3 سبق بتاؤں گی جو مجھے میری امی نے سکھائے تھے، اور یقین کریں انہی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے الحمدللہ آج میں شادی کے 18 سال بعد بھی اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، بلکہ آپ جیسی ایک سمپل ہاؤس وائف ہوں، اور آپ کے ساتھ میں جو بھی باتیں شیئر کرتی ہوں وہ اپنی ریئل لائف کے ایکسپیرینس سے شیئر کرتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میری میرٹل لائف میں کبھی بھی جو ہے کوئی اپس ڈاؤن نہیں آئے ہیں، یا میری ہسبینڈ سے کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی لازمی ہوتی ہے۔ میں نے بھی اپنی لائف میں بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، اور وہی تجربہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تاکہ آپ کا گھر بھی ایک خوشحال جگہ بن سکے اور آپ کا رشتہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مضبوط رہے۔ So let's get start our today's vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shabila. Welcome back again. Hopefully you all doing great. I am fine. Alhamdulillah. آج کا دن میرا کافی بزی رہا تھا، اور جو ہے نا بہت کام تھے کرنے کے لیے۔ ہسبینڈ جو ہے وہ رات میں کافی ساری سبزیاں لے کر آ گئے تھے، جن کو مجھے صبح سنبھالنا تھا۔ تو بس بچوں کو اور ہسبینڈ کو آفس بھیجنے کے بعد میں نے ساری سبزیاں جو ہیں وہ سنبھالی، اور اس کے بعد میں جو ہے کچن میں آ گئی تھی، اور پھر میں نے اپنے کچن کے جو برتن وغیرہ وہ سب سمیٹ کر پھر میں نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ اور آج میں لنچ اور ڈنر کی پریپریشن ایک ساتھ ہی کر رہی ہوں، کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ بس جلدی جلدی کام ختم کروں اپنا، اور تھوڑا سا مجھے ریسٹ کے لیے ٹائم مل جائے، تاکہ میں شام میں دوبارہ سے فریش ہو سکوں۔ اچھا، آج میں لنچ میں جو ہے وہ مٹر پلاؤ بنا رہی ہوں، اور ساتھ میں ڈنر کے لیے میں بینگن آلو تیار کر رہی تھی۔ تو بچے ذرا شوق سے بینگن کھاتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں ان کے لیے جو ہے یہ پلاؤ بنا رہی تھی۔ چلیں گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا، شادی شدہ زندگی میں اپنے ہسبینڈ کو دینے کے لیے جو سب سے قیمتی تحفہ ایک بیوی کے پاس ہوتا ہے نا، وہ ہے سکون۔ اکثر بیویاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنا فوکس صرف سجنے سنورنے پر ہوتا ہے۔ ہم سمجھتی ہیں کہ نئے کپڑے شوہر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مرد گھر تب آتا ہے جب اسے وہاں مینٹل پیس ملے۔ اگر آپ خود تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن آپ کا گھر ان آرگنائز ہے اور ہر وقت وہاں ایک نیگیٹو انرجی رہتی ہے، تو مرد باہر سکون ڈھونڈنے لگتا ہے۔ بہت سی بیویوں کو میں نے شکایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ گھر نہیں آتے جلدی، یا پھر دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، یا آتے ہیں تو آ کے موبائل پہ لگ جاتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اور پھر جو ہے وہ سو جاتے ہیں تھک کے موبائل سے۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں نا کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں ان کو سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ تو غور کریں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں، یا ایسا کیا ہے جو آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ گھر سے دور بھاگ رہے ہیں، حالانکہ آپ خدمت بھی ان کی خوب کر رہی ہیں، سجی سنوری بھی رہتی ہیں، ہر چیز ہے، کھانا بھی ان کے پسند کا بنا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا گھر میں دل نہیں لگ رہا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ کے ہسبینڈ گھر پہ آئیں نا، تو آپ اچھے سے خود تو تیار ہوں ہی ہوں، میں منع نہیں کر رہی کہ آپ کو کہ آپ ریڈی نہ ہوں، لیکن جو ہے اس کے علاوہ جو ہے گھر کو آرگنائز بھی رکھیں، بچوں کو بھی آپ بالکل جو ہے وہ صاف ستھرا رکھیں، تاکہ وہ سارا دن جب تھکے ہارے آئے نا گھر میں، تو گھر ایک سکون کی جگہ ہونی چاہیے ان کے لیے، تاکہ وہ آتے ہی فریش ہو جائیں۔ تو آپ ان کا سپورٹ سسٹم بنیں۔ صرف سجی دھجی بیوی جو بن جاتی ہیں نا، ہم عورتیں سجنے لگ جاتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ بس ہم یہ میک اپ کر لیں اور یہ کپڑے پہن لیں تو ہم بہت اچھی لگیں گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا ریئل لائف میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہماری خوش فہمی اور غلط فہمی ہوتی ہے نا، اس کو آپ گھر سے ہی دور کر کے جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑی غلطی کرتی ہیں نا بیویاں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے شوہر گھر آتے ہیں نا، تو اگر ان کی دن میں کہیں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، ساس یا نند کے ساتھ کوئی بات ہو گئی ہے، یا بچوں کے کوئی مسئلے مسائل ہوئے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فوراً جو ہے نا وہ شوہروں کے کانوں میں ڈال دیں یہ بات کہ یہ مسئلے مسائل ہوئے۔ تو اس طرح سے کرنے سے اوائڈ کیا کریں، تھوڑی دیر ان کو ریلیکس ہونے دیا کریں، چائے دیا کریں اور فریش ہونے دیا کریں ان کو، اور اس کے بعد جو ہے نا کھانا وانا دے کے اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ انہیں بتانا، انہیں انوالو کرنا بہت ضروری ہے اس میں، تو پھر ان سے ڈسکس کیا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا بعض اوقات ہم لوگ ایشو بنا کے، تو ہم دوسروں کو تو کر ہی رہے ہوتے ہیں خراب، لیکن یہ کہ اپنی زندگی کو بھی جو ہے، اپنے رشتے کو بھی آپ خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کوئی ایسی بات ہو جو آپ خود ہینڈل کر سکتی ہوں نا، تو وہ شوہر کے کان تک آپ نہ پہنچائیں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری بڑی چیز آتی ہے نا، وہ ہے عزت۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ اس کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ اسے احساس دلائیں کہ وہ آپ کا ہیرو ہے۔ جب آپ اسے دنیا کے سامنے عزت دیتی ہیں تو وہ اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مرد ہمیشہ اس عورت کے پاس بھاگ کر آتا ہے جہاں اسے قدر اور رسپیکٹ ملتی ہے۔ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بحث نہ کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، وہ بات نہیں ہے کرنے والی، لیکن جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سن رہے، تو اس ٹائم پہ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں۔ آپ یقین کریں اس طرح سے کرنے سے نا ان کو تھوڑی ہی دیر بعد جب آپ خاموش ہو جائیں گے نا، کچھ بولیں گی نہیں آگے سے،
انہیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ وہ غلطی پر تھے۔ لیکن اگر آپ ان کو بولنا شروع ہو جائیں گے آگے سے اور اپنی رائے دینا شروع ہو جائیں گے، انہیں کہیں گے کہ آپ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں نا، تو کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا اور آپ کی اپنی رسپیکٹ اپنے شوہر کی نظروں میں کم ہوتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیں، آپ کی شادی ہونے کے بعد آپ کی سب سے زیادہ عزت اور قدر کا حقدار آپ کا ہسبینڈ ہی ہونا چاہیے، اور آپ کو بھی انہی رشتوں کی قدر اور عزت کرنی چاہیے جو آپ کے ہسبینڈ کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے نا، وہ ہے صبر اور خاموشی۔ اچھا، میں نے کہیں سے سنا تھا کہ سسرال میں جو ہے نا، وہ اندھی گونگی اور بہری بن کے رہو، اور آج کے دور کی اگر بات کروں تو اس کا مطلب ہے سلیکٹیو اگنورنس۔ ہر بات کا پلٹ کر جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی وہ کام کر جاتی ہے جو ہزار لفظ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہسبینڈ غصے میں ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا ہے، اور آپ اس وقت خاموش ہو جاتی ہیں نا، تو وہ خود اپنی غلطی پر ریفلیکٹ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صبر سے کام لیں، شادی کے 6 مہینے صرف ہسبینڈ کی سن کے دیکھیں، وہ پوری زندگی آپ کی بات مانے گا۔ صبر سے کام لیں، اگر آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور آپ وہاں گئی ہیں تو آپ کو ان لوگوں کو سمجھنے میں، ان لوگوں کو آپ کو سمجھنے میں اور آپ کو انہیں سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو ہر رشتے کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، تو تھوڑا سا ٹائم لیں بھی اور تھوڑا ٹائم دیں بھی اگلوں کو۔ آج کل کی جو مائیں ہیں نا، وہ اپنی بیٹیوں کو پیشنس سکھانے کے بجائے ان سے کہہ دیتی ہیں کہ فوراً واپس گھر آ جاؤ۔ انہیں سپورٹ دیتی ہیں کہ اگر کوئی بھی ذرا سی کوئی ایسی بات ہو گئی نا، تو بس تمہارے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً واپس آ جانا۔ اور یقین کریں، آپ کی محبت میں کہے جانے والے یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ آپ کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں کو پرابلم سالونگ نہیں سکھاتی، جبکہ کسی بھی نئی زندگی میں سیٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اچھا، میرا یہاں پہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمزور پڑ جائیں یا ظلم سہتی رہیں۔ خاموش رہنے کا مطلب ہرگز ہار ماننا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پاور ہے جو آپ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ رشتے کو گرو ہونے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، فیصلہ ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے کریں، جذبات میں آ کر نہیں۔ اچھا، ہم بیویاں اکثر انہی چیزوں کی لسٹ بناتی ہیں جو ہمارے شوہر ہمیں نہیں دے پاتے، لیکن ذرا سوچئے، اگر آپ محنت سے کھانا بنائیں اور کوئی نمک کم ہونے کی شکایت کر دے تو دکھ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جو ہمارے ہسبینڈ ہوتے ہیں نا، وہ سیر سپاٹے کرنے کے لیے دن میں باہر نہیں جاتے ہیں، وہ دنیا سے لڑ لڑ کر آتے ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پر بھی شکریہ کہنا سیکھیں۔ شکر گزاری رشتے میں وہ مٹھاس کھولتی ہے جو دنیا کا کوئی مہنگا سے مہنگا تحفہ بھی نہیں کھول سکتا۔ اچھا، اکثر خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اب شادی کو کافی سال گزر گئے تو اب کیا تیار ہونا یا اظہار کی کیا ضرورت ہے۔ محبت پرانی ہو سکتی ہے، لیکن اسے تازہ رکھنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے تھوڑا سا خود کو سنوار لیں، ان کے لیے اچھی سی چائے بنائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر کو احساس دلاتی ہیں کہ وہ آج بھی آپ کے لیے اتنے ہی خاص ہیں جتنے پہلے دن تھے۔ اگر آپ اپنے شوہر کو سچی محبت اور عزت دیں گی تو وہ بھی آپ کو دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، شادی کا رشتہ پیار، بھروسہ اور سمجھداری سے چلتا ہے۔ ہوپ فلی آج کا ٹاپک آپ کے لیے بہت یوزفل رہا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح ایک لائک ضرور سے کیجیے گا، اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئی یوزفل ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔